اللہ کے اوپر ایمان لانے والے اللہ کے اوپر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ پہ جو ایمان نہیں لایا اور جس نے حجتیں تلاش کی، اللہ نے بتایا کہ کس طریقے سے اللہ نے پچھلی قوموں کو برباد کر دیا۔ سورہ ال سورہ الانعام آیت نمبر 8 کو دیکھتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا، کیوں نہیں، انزلہ نازل کیا گیا، علیہ، اس پر، ملکن، کوئی فرشتہ۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ولو، اور اگر، انزلنا، ہم نازل کر دیتے، ملکن، کوئی فرشتہ، لقضیا، ضرور ختم کر دیا جاتا، الامر، کام، ثم، پھر، لا ینظرون، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ یعنی کہ اگر فرشتے کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کلام اس طریقے سے ظاہر کرتا اور تب بھی وہ اس کے اوپر اعتراضات کر دیتے، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر ان کو مہلت تو نہ دی جاتی، عذاب تو اسی ٹائم آ جاتا، کام ختم ہو جاتا۔ کس طریقے سے اللہ رب العزت یہاں پہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق سے بے انتہا پیار کرنے والے ہیں نا، تو اللہ رب العزت یہاں پہ اسی طریقے سے بتا رہے ہیں کہ تمام باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر واور کرائی جا رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ جو ہے نا، یہ آپ پہ حجتیں قائم کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے لیے تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مطلب زمین آسمان کائنات پوری بنا دی، تو اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرشتے اتار دیتے؟ جنگ بدر میں ہم جانتے ہیں کہ فرشتے اترے ہیں، تو کافروں کو بھی نظر آئے ہیں، انہوں نے دیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ٹائم پر بھی جب وحی کا نزول ہوتا تھا، اللہ پاک چاہتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرشتوں کو اتار سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جیسا سمجھا ویسے مناسب کیا، جتنا چاہا ویسے اللہ تعالیٰ نے دین کو کیا۔ تو پھر وہی بات آ جاتی ہے نا، جب سارا کچھ آپ نے دیکھ لیا، اگر تب بھی آپ انکار کر دو تو تب کیا ہے؟ تب کیا باقی رہ جاتا؟ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، سوری، واو حرف عطف ہے، اور قالو فعل ہے ماضی کا، جمع ہے، مذکر ہے، اور باب نون سے آتا ہے، باب نون سے آتا ہے، نصرہ ینصرو، قابلہ یقبلو، ہم جانتے ہیں کہ یہ اجوب واوی ہے، اور یہ ایک تعلیل کے بعد یہ الف بنا ہے، ٹھیک ہے، اور آگے جملہ جو ہوگا وہ مقولہ بن جائے گا قالو کے لیے۔ لولا، لو جو ہے زجر کے لیے بھی آتا ہے، توضیح بھی بیان کرتا ہے۔ ویسے اگر ہم اس کو ایزی دیکھیں تو لو آیا ہے یہاں پر استفہامیہ، اور لا یہاں پہ نافیہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ زجر و توضیح کے لیے بھی آتا ہے، یہ جو بالکل صحیح لکھا ہے آنسر نے، لیکن یہ تھوڑی سی گرامر کی ایک اسپیسیفک لینگویج ہے۔ ایزی رکھیں تو لو یہاں پہ سوالیہ ہے، یا استفہامیہ ہے، اور لا یہاں پہ نافیہ ہے۔ لولا، کیوں نہیں، انزلہ، نازل کیا گیا، انزلہ فعل ماضی مجہول مزید فی باب سے آیا ہے، نون زالام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ظاہر فاعل نائب الفاعل اس کا ہے ملکن، علیہ مرکب جاری متعلق ہو گیا انزلہ فعل کے، اور ملکن کوئی فرشتہ، کوئی ایک فرشتہ نائب الفاعل بن گیا انزلہ فعل کے لیے۔ تو اس طریقے سے فعل اپنے فاعل اور نائب الفاعل اور مفعول، مفعول نہیں ہے، کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ استفہامیہ بن گیا، جو قالو کا مقولہ بنا۔ مقولہ نمبر، ہاں ایک ہی ہے بس مقولہ، مقولہ بن کے اس طرح قالو فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا۔ ولو، اور اگرچہ، واو حرف عطف ہے، اور اگر، لو شرطیہ ہے۔ اب ہم جانتے ہیں نا لو شرطیہ امتناعیہ جو فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے، جب یہ فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے تو یہ غیر جازمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ امتناعیہ کہیے اس کو یا شرطیہ کہیے، ایک ہی طریقے کے معنی میں آتا ہے۔ انزلنا فعل ماضی ہے، جمع ہے، متکلم ہے، نحن اس کا فاعل ہے، نون زا لام روٹ ورڈ مزید فی باب سے آیا ہے، ملکن مفعول، مفعول بھی انزلنا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ شرطیہ ہو گیا، لو کی شرط۔ لقودیہ، یہاں یہ لام جو ہے نا جواب لو آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لقودیہ، ضرور ختم کر دیا جاتا، قاف دعاد یا حمزہ روٹ ورڈ کے ساتھ نہیں، قاف دعاد یا روٹ ورڈ کے ساتھ، فعل ماضی ہے، مجہول ہو کر آ رہا ہے، قضا ہو جاتا، ختم ہو جاتا، یہ کہتے ہیں نا قضیہ ہو گیا، قصہ ہی ختم ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ ضرور ختم کر دیا جاتا، فعل ماضی مجہول، الامر اس کا نائب الفاعل آ گیا۔ لقضی الامر،
ختم کر دیا جاتا ضرور بضرور کام کو تو فعل اپنے نائب الفاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ جو کہ جواب لو بن گیا شرطیہ کا، ٹھیک ہے۔ ثم پھر ثم عطف ہے، عطف کرے گا کس کو؟ یہ پیچھے والے جملے کو، ٹھیک ہے، حصہ بنے گا جواب لو کا۔ ثم پھر لا نہیں، ینظرون پھر نہ وہ مہلت دیے جاتے، فعل مضارع مجہول ہو کر آیا ہے یہاں پہ، فعل ہے اپنے ہم، اس کا نائب الفاعل آئے گا، نون وا را اس کا روٹ ورڈ آ گیا، اور فعل مضارع جمع مذکر غائب جو کہ مجہول حالت میں آیا ہے تو ہم اس کا نائب الفاعل ہوگا۔ تو فعل اپنے فعل بفاعل ہو کے جملہ فعلیہ نافیہ بن گیا، یہ جملہ فعلیہ نافیہ بھی پیچھے والے جملے کا یعنی جواب لو کا حصہ بن جائے گا، یعنی تو ضرور کام ہی ختم ہو جاتا اور پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ تو یہاں پہ واضح آیات ہیں، بہت صاف صاف اللہ رب العزت بتایا ہے کہ معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی، یعنی کہ یہ ان کی توجیحات، ہمارے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اترا، اللہ کے نبی کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے، ان کے سر پہ تاج کیوں نہیں ہے، ان کے کتاب کی شکل میں کیوں نہیں آیا، یعنی تمام وضاحتیں، تمام کی تمام وضاحتیں، یعنی اس دنیا کی زندگی ہے تمام کی تمام آزمائش ہے، جس کی جتنی بھی زندگی لکھی ہوئی ہے نا، اللہ رب العزت نے اس کو ایک آزمائش کی طرح گزارنے کے لیے کہا ہے۔ تو غیب کے پردے کس وجہ سے ہیں یہ اللہ رب العزت جانتا ہے، یعنی کہ ہمارے لیے ہر ایک چیز کو واضح کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اللہ جس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اس کو واضح کر دیتے ہیں، جس کی اللہ تعالیٰ ضرورت محسوس نہیں کرتے اس کو واضح نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر غیب کا پردہ ہی اڑ جائے گا پھر امتحان کا مقصد کیا رہے؟ پھر کس چیز کا امتحان؟ مثال کے طور پہ آپ کو سولو پیپر مل گیا ہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ حل ہے اور آپ اس کو حل کریں، تو یہ کس چیز کا آپ کا ٹیسٹ ہوگا؟ پھر تو کوئی ٹیسٹ نہ ہوا، آپ کو تو پہلے سے ہی سارا کچھ بتا دیا گیا تھا۔ ہاں آپ کو اچھا اور برا، غلط اور صحیح دونوں چیزیں دینے کے بعد کہ یہ غلط بھی ہو سکتی ہیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، وہ ہوتا ہے ٹیسٹ۔ ٹیسٹ یہ تو نہیں ہے کہ سب کچھ آپ کو بتا دیا جائے، فرشتے ساتھ اتر رہے ہیں، اللہ کا کلام کو لے کر بھی آ رہے ہیں، آسمان سے اترتے ہوئے بھی آپ کو نظر آ جائیں، تو پھر کس چیز کا ٹیسٹ ہے؟ پھر کیسے آپ غیب کو مان رہے ہیں؟ پھر تو قصہ ہی ختم، پھر تمہیں کس چیز کی مہلت دی جائے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد تو کیا ہے، پھر نتیجے کا اعلان ہی کرنا رہ جاتا ہے کہ بس اسی وقت مانو، نہیں تو بس تمہارا قصہ ختم۔ یہاں پہ اس طریقے سے اس آیت کو بتایا گیا ہے کہ جب سب کچھ اللہ رب العزت غیب سے سارے پردے ہی اٹھا دے تو ہماری پھر آزمائش کس چیز کی ہو؟